بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات لیکچر نمبر 4۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگ پڑھ چکے تھے توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے، توحید فی الذات کے بارے میں اور توحید فی الصفات کے بارے میں، اور اس کے بعد شرک کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور شرک کی اقسام کی وضاحت بھی ہو چکی تھی۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انسان کا عقیدہ توحید پر ایمان ہوتا ہے تو اس سے اس انسان میں کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، توحید کا عقیدہ دل میں جب مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے، تو شرک کے اندیشے جو ہے وہ ذہن سے ہی نکل جاتے ہیں اور انسان کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس طاقت ہے، نہ قدرت ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی کچھ دے سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے دیے ہوئے کو روک سکتا ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کی شخصیت جو ہے بہت مستحکم بنیادیں، ان کی شخصیت کو مستحکم یعنی مضبوط بنیادیں مل جاتی ہے۔ اس کے فکر اور عمل میں ہم آہنگی ہو، مطلب یہ ہے کہ فکر اور عمل جو ہے وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی کے سارے پہلو جو ہے وہ سنور جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان میں نکھری ہوئی شخصیت نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ ایسی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خودداری ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے والا خوددار اور بے نیاز ہوتا ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے کہ اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے، باقی سب میرے جیسے انسان ہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے اور بے بس ہے، اس لیے اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ نہ اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پر حاضری دیتا ہے، نہ انسانوں کی بنائی ہوئی بے جان مورتیوں کو سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے ایک اللہ کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے انکسار۔ انکسار کا مطلب ہے عاجزی، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید سے تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے، یعنی عبادت گزار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا، تو اسے تواضع اور انکساری ہی زیب دیتا ہے۔ آگے ہے وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی رحمتوں سے سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیریت ہو جاتی ہے اور ساری مخلوق الہی کے بہتری کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ آگے ہے استقامت اور بہادری۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سب قدرت حاصل ہے، سو اس کے سامنے جھکنا ہے اور اسی سے ڈرنا ہے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور استقامت اور بہادری کی تصویر بن جاتی ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا، خواہ بدر اور احد کی لڑائی ہو یا حنین اور خندق کی۔ ہر جگہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت کا مطلب ہے امید۔ عقیدہ توحید کا ایمان
ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم بے حساب ہے۔ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں یعنی چپکے سے کوئی جرم کرے تو مومن ممکن ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے، مگر اپنی اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ انسان کا ایمان ہے، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت اور جلوت میں کہیں بھی اگر گناہ کا ارتکاب کرے تو کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہو۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو نیک عمل ہوگا۔ نجات اور کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح اپنی جگہ نہیں بنائی۔ غرض یہ کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے اور برے اعمال سے بچا جائے۔ اب دیکھیں، اگر دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، کیونکہ دل میں ایمان کا ہونا جو ہے وہ برے عمل سے انسان کو روکتا ہے۔ آگے ہے توکل علی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ مومن دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتا بلکہ ان سے پورا فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور ہر حال میں اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اسی پر کیا کرو، بھروسہ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہی جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تھا، یہ 8 صفات جو تھی، یہ کس کی تھی؟ جو تو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہو تو اس میں ان 8 صفات کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ آگے ہے رسالت۔ رسالت کا مطلب، رسالت رسل سے ہے مطلب بھیجنا، پیغام پہنچانا۔ انسان کو ذات الہی کی سے ہی پہچان اس کے رسولوں کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا یا پیغام پہنچانے والا۔ دین کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ رسول کو ہم پیغمبر بھی کہتے ہیں، یعنی پیغام لانے والا۔ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی زندگی اپنے قوم میں بہترین زندگی ہوتی ہے۔ وہ پاک باز، نرم ہو، نیک نیت، سچا اور امانت دار ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے وقت
کوئی اس کو بے اعتبار یا جھوٹا نہ کہہ سکے اور وہ دعوے سے کہہ سکے وَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان کافی زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی رسول یا پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے بلکہ یہ عام انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے وحی. رسالت کے لیے اگرچہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے لیکن اکثر رسولوں کو کافی پختہ عمر میں وحی کے ذریعے رسالت ملی ہے. وحی کے معنی ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، ارشاد کرنا یا کسی فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا. دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول پر فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہو یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو. قرآن کریم میں وحی کا لفظ ان تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. کون سا؟ کہ دل میں بات ڈال دی گئی ہو. ٹھیک ہے. یا براہ راست بتا دیا گیا ہو. ٹھیک ہے نا. یا کسی پردے کے پیچھے بتا دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کے تمام رسولوں کی تعداد صحیح طرح معلوم نہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے یہ تعداد کم و بیش 1,24,000 بیان کی ہے. ممکن ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو یا اس سے کم بھی ہو. ان میں سے صرف چند انبیاء کے نام قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ عرب مانوس تھے. بہت سے انبیاء کے نام قرآن کریم میں نہیں ہے، جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. یعنی ان رسولوں میں بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا اور بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. اس لیے ہر قوم کی اسلام سے پہلے کی برگزیدہ یعنی نیک ہستیوں کا احترام کرنا ضروری ہے. ممکن ہے ان میں سے کوئی نبی ہو اور بعد میں ان کی تعلیمات لوگ بھول چکے ہو. انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور اب قیامت تک تمام انسانوں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض ہے. لیکن دین کی روح سے تمام گزرے ہوئے انبیاء کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. ان میں کوئی فرق کرنا جائز نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ اور ہم اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یعنی کسی میں تفریق نہیں کی، کسی میں فرق نہیں کیا. یہ سب اللہ کے نیک بندے اور رسول تھے. سب نے ایک ہی کام کیا، یعنی سب نے توحید کی تعلیم دی اور سب کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے. البتہ ان کی تعلیمات میں لوگوں نے رد و بدل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی صحیح تعلیم وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کا خلاصہ آپ لوگ سمجھ لیں اور یاد کریں. انشاءاللہ باقی آئندہ ویڈیو میں. والسلام. شکریہ.